محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی دیکھنے والے تمام حضرات مرد و خواتین پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو۔ آج پوری دنیا میں تقریباً 50 سے زیادہ مسلم ممالک بے پناہ قدرتی اسباب و وسائل کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہیں، مگر اقوام متحدہ میں نہ ان کی کوئی آواز ہے اور نہ ان کی کوئی حیثیت۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کا نہ کوئی وزن ہے اور نہ ان کا کوئی اعتبار، جبکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت یہ اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے مسلمانوں تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ نعوذ باللہ، کیا قرآن کا یہ اعلان غلط ہے؟ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی سربلندی اور عزت اور وقار کا جو اعلامیہ جاری کیا ہے، کیا اس میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، لیکن یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا اسباب اور مسببات کی دنیا ہے، کازز اینڈ ایفیکٹس کی دنیا ہے۔ قرآن خود یہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جتنی اس نے محنت اور جد و جہد کی ہے۔ قرآن اس حقیقت کا بھی اعلان کرتا ہے کہ تبدیلی اوپر سے نہیں آتی، انسان کے اندر سے نمودار ہوتی ہے۔ اگر کوئی قوم اپنی حالت کو بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، اپنا محاسبہ کرنے کے لیے راضی نہ ہو، اپنے اندر پوٹینشیلٹیز کو اجاگر کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہ ہو، تو اللہ رب العزت اس قوم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اللہ رب العزت سورہ المومنون آیات 1 سے 11 تک میں اہل ایمان کی، مسلمانوں کی خوبیاں شمار کراتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ کامیاب ہو گئے وہ اہل ایمان جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں پر اور اپنی باندیوں پر، کہ اس پر حفاظت نہ کرنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، اور جو اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چاہیں تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں، اور جو کہ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی نگرانی اور حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو وارث بنیں گے، یہ جنت الفردوس میں ہمیشہ ہمیشہ داخل ہوں گے اور وہاں قیام کریں گے۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں اہل ایمان کی 5 بنیادی خصوصیات اور اوصاف کو شمار کرایا ہے۔ اگر یہ صفات، اگر یہ خوبیاں مسلمانوں میں پائی جائیں تو عزت اور سرفرازی ان کے لیے مقدر ہے۔ قرآن کریم نے یہاں
ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ عربی زبان و ادب کے شناسہ اس بات کو جانتے ہیں کہ ماضی کا صیغہ اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب کوئی کام فی الواقع انجام پا چکا ہو۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح، کامیاب ہو گئے، اور افلح فعل سے پہلے قد مزید تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے، یقیناً کامیاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا ہے کہ اگر یہ خوبیاں مسلمانوں میں پائی جائیں تو وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر یہ اسلوب ہوتا تو ماضی کا صیغہ استعمال کرنے کے بجائے مضارع کا صیغہ استعمال کیا جاتا، لیکن قرآن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ بلا تحقیق، بے شک، بغیر کسی شب و شبہ کے یہ بات مقدر ہو چکی ہے، یہ بات ثابت ہو چکی ہے، یہ بات محقق ہے کہ اہل ایمان کامیاب ہو گئے، انہیں کامیابی کی ضمانت مل گئی، عزت اور سرفراز ہو گئے وہ۔ اب نامرادی، نکبت، افلاس، شکست اور ذلت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا۔ اب غور فرمائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان آیتوں پر عمل کر کے کس قدر بامراد، کامیاب اور سرخرو ثابت ہوئے۔ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ فیضان نظر تھی یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم نے جن صفات کا تذکرہ کیا ہے ان میں سب سے پہلی صفت ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں جھکاؤ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز پڑھتے ہیں کامیاب ہو گئے نمازی، یہ کہنے کے بجائے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ محض نماز پڑھنا کامیابی کے لیے مقدر اور کامیابی کے لیے متعین شرط نہیں ہے۔ نماز اس طرح پڑھی جائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ اسی لیے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وضو آدمی قاعدے سے کرے، طہارت حاصل کرے، اس کے آداب سیکھے، باوضو ہو کر جب اذان کی آواز ہو مسجد پہنچے، مسجد میں سنت و نوافل کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فرض کی نماز جب وہ ادا کرے تو تعدیل ارکان ہونا چاہیے۔ یہ قیام، یہ قعود، یہ رکوع اور سجدہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ گھڑی دیکھ کر کے ہم مسجد پہنچیں اور محض خانہ پوری کر کے اپنے طور پر ہم اس فرض سے سبکدوش ہو جائیں۔ ایک شخص مسجد نبوی میں اللہ کے حضور نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، جلدی جلدی اس نے رکوع اور سجدے کیے اور چلتا بنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ نماز دکھاوے کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ جو لوگ دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، مسلم سوسائٹی میں معزز اور مشرف بننے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ سوسائٹی میں ان کا اعتبار قائم ہو جائے، اس لیے مسجد آباد کرتے ہیں کہ لوگ انہیں سلام کرنے لگیں، نیک لوگوں میں ان کا شمار ہو جائے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے لیے تباہی کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز میں سستی کرتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے تھے، یہ آیت منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، مسجد کی جانب گامزن ہوتے تھے لیکن سستی کرتے ہوئے، کاہلی کرتے ہوئے، جیسے مارے بادھے انہیں مسجد میں ڈھکیلا جا رہا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تباہی اور بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے
جو نماز میں سستی کرتے ہیں، الذین هم یراؤون، اور جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں، نمائش کے لیے، ریا کے جذبے کے تحت، شہرت حاصل کرنے کے لیے، نیک لوگوں کی فہرست میں شمار کرانے کے لیے، اس لیے نماز نہیں پڑھتے کہ فریضہ ادا کرنا ہے، وہ مسجد اس لیے نہیں جاتے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ندامت اور شرمندگی کا اظہار کرنا ہے، وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ لوگ ان کو نمازی کہیں۔ آگے فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ وہ نمازی جن پر اللہ رب العزت نے تباہی اور ہلاکت نازل کی ہے، یہ وہ نمازی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے میں بھی بخل سے کام لیتے ہیں، روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں عام انسانوں کو نہ دی جائیں تو اللہ رب العزت ایسے نمازیوں کی نماز کو منہ پر مار دیتا ہے۔ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، عام انسانوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے، سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں، لوگوں سے ہمارا لین دین کیسا ہے، ہمارا اخلاق، ہمارا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کیسا ہے، یہ سب بھی دیکھا جاتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں۔ ہمارا خلق خدا سے رشتہ کیسا ہے۔ نماز تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، اگر بندوں کے حقوق کی ادائیگی نہ کی جائے تو وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ قرآن کریم دوسری صفت یہ بیان کرتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، کامیاب اہل ایمان وہ ہیں جو لغو سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو سے مراد ہر وہ کام، ہر وہ مصروفیت، ہر وہ جد و جہد جس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو۔ آپ جائزہ لیں، مسلمانوں کی بھاری اکثریت نہ دین کے کام کی رہتی ہے نہ دنیا کے کام کی رہتی ہے، چائے خانوں میں گپ شپ، اخبارات پر تبصرے، یاوہ گوئی اور غیبت، افواہیں پھیلانا، بٹیر بازی اور پتنگ بازی، اور نہ جانے کون کون سی مشغولیات اور مصروفیات ہیں جو مسلمان نوجوانوں نے محض دل بستگی کے لیے اپنے اوقات کو ضائع و برباد کرنے کے لیے ایجاد کر لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے شان کے منافی ہے کہ وہ بیہودہ چیزوں میں، لغو اور بے مصرف چیزوں میں اپنا وقت ضائع کریں۔ یہ وقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے۔ یہ 5 وقت کی نمازیں جو انسان پر، صاحب ایمان پر اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط اور ڈسپلن کو لانے کے لیے، ہر وقت ہمیں ریمائنڈ کرنے کے لیے کہ وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ ذرا سی ہیر پھیر سے نماز کا وقت چلا جاتا ہے، اذان چھوٹ جاتی ہے، نمازیں چلی جاتی ہیں، روزے قضا ہو جاتے ہیں۔ وقت کی اتنی زبردست تنظیم مسلمانوں کو اس لیے سکھائی گئی تاکہ وہ بے مصرف، بیہودہ اور بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے وقت کا صحیح استعمال کریں اور کچھ ایسے کاموں میں لگیں جس سے دین کا بھلا ہو، دنیا کا بھلا ہو، سوسائٹی کو فائدہ پہنچے، ملک اور قوم اس سے ترقی کرے۔ تیسری خصوصیت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں زکوٰۃ سے مراد جو لوگ صاحب نصاب ہیں، اپنی دولت میں سے 2.5% غریبوں، محتاجوں، یتیموں اور ناداروں کے لیے، اللہ کی راہ میں دین کا کام کرنے والوں کے لیے وہ خرچ کریں۔ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اس وقت تک پکا مسلمان نہیں بنتا جب تک اس کی جیب بھی مسلمان نہ ہو۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اور جو لوگ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ اور زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر صدقہ و خیرات کرنے کی تڑپ اور آرزو اور جستجو ایک مسلمان کے دل میں پوری طرح سے پیوست رہنی چاہیے۔ زکوٰۃ سے مراد، جیسا کہ علماء اور مفسرین نے لکھا ہے، طہارت اور نفس کا تزکیہ بھی ہے۔ زکوٰۃ کے اصل معنی ہوتے ہیں بڑھاوا دینا، ترقی دینا، پرورش کرنا، اسی سے تزکیہ بھی نکلا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ نہ کر دے، جو شخص پیوریفیکیشن آف مائنڈ اینڈ سول بوتھ آر امپورٹنٹ، اگر ہمارا دماغ تو پوری طرح سے پاکیزہ ہے لیکن ہمارا دل پاکیزہ نہیں ہے تو اسلام کو ایسا دل مطلوب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے
اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس کے اندر فروتنی، خاکساری اور جھکاؤ نہ ہو۔ نفس کا تزکیہ یہی وہ اہم ترین کام ہے جس کے بجا آوری کے لیے حضرات انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے جو اہم ترین مقاصد قرآن پاک میں بیان ہوئے ہیں بعثت کے، ان میں سے ایک اہم ترین مقصد سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ انسانوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں آگے چل کر احسان اور تزکیے کے اسی تصور نے اسلامی تصوف کا قالب اختیار کیا۔ صوفیاء کرام نے انسانوں کی دلوں کی دنیا آباد کرنے کے لیے اور شہوتوں اور لذتوں سے کنارہ کش ہو کر انسان کو اللہ کے حضور حاضر کرنے کے لیے، اس کے دل اور دماغ کی تربیت کرنے کے لیے خانقاہیں بنائیں، اور تصوف کا ایک پورا سلسلہ چل پڑا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے قلب کو مطہر اور مزکہ نہ بنائے۔ قلب کی صفائی اور ستھرائی تمام عبادتوں اور اطاعتوں کے لیے ناگزیر ہے۔ چوتھی خصوصیت اللہ رب العزت ان آیتوں میں یہ بیان فرماتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلام نے جنسی عمل کی تکمیل کو مذہب کے خلاف، دینداری کے خلاف نہیں بتایا، بلکہ اسے چینلائز کیا ہے۔ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے جائز طریقہ اس نے بتایا ہے، اور وہ جائز طریقہ یہ ہے کہ معاشرے میں نکاح کو رواج دیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ حضرات انبیاء اکرام کی سنت رہی ہے۔ کسی بھی معاشرے کو بن بیاہ معاشرہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اسلام اس کی ہمت شکنی کرتا ہے۔ وہ قرآن میں اسلام اعلان کرتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اے مسلمانوں، تم میں سے جو بیوہ ہیں، تمہارے غلاموں اور تمہاری لوڈیوں میں جو صالح ہیں، ان کی شادیاں کراؤ۔ اگر یہ آج محتاج اور فقیر ہیں تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ محض دولت کی کمی سے، اسباب و وسائل کی قلت کی وجہ سے کوئی بھی معاشرہ نکاح سے محروم نہ رہ جائے۔ معاشرے میں عفت، پاکیزگی اور عصمت اسی وقت پروان چڑھتی ہے جب نوجوانوں کا وقت پر نکاح ہو جائے۔ قرآن نے نکاح کی ترغیب دینے کے ساتھ ساتھ بدکاری کو اور اس کے تمام محرکات کو اور بدکاری سے قریب لے جانے والی تمام چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے۔ قرآن نے واضح لفظوں میں مسلمانوں کو حکم دیا کہ اے مسلمانوں، اپنی نگاہوں کو بچائے رکھو، اپنی نگاہیں، اپنی نظریں نیچے کر کے چلو، اور حجاب کا حکم نازل فرمایا۔ خواتین کو حکم دیا کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو حجاب میں، پردے میں باہر نکلیں، تاکہ وہ لوگ جو بدکار ہیں، فحش پھیلانے والے ہیں، بد کردار ہیں، ان کی ہمت افزائی نہ ہونے پائے۔ نکاح جائز طریقے سے جنسی خواہش کی تکمیل، یہ وہ معاشرتی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ پروان نہیں چڑھ سکتا۔ دنیا میں ساری ترقیاں، ساری افزائشیں، ساری تمدنی ضروریات، ان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے جب نسل پروان چڑھتی ہے۔ نکاح کی ایک اہم ضرورت قرآن نے افزائش نسل کا فروغ، نسل انسانی کی ترقی کو قرار دیا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی ایک اور خوبی کا شمار کرایا ہے، وہ ہے امانتوں کی ادائیگی۔ فرمایا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، کامیاب مسلمان وہ ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں۔ یہاں امانت سے مراد ہماری وہ ڈیوٹی بھی ہے جو ہم کسی بھی آفس میں کام کرتے ہوئے کسی بھی منصب پر ہم مامور ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہبی معاملات میں تو ہم ایماندار ہوں اور آفس میں بیٹھے ہوئے ہم جس ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں اس میں ہم بے ایمان ثابت ہوں۔ قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ جو ذمہ داری بھی دینی ہو یا دنیاوی تمہیں تفویض کی جائے، حسن خوبی کے ساتھ اسے انجام دو۔ اسی لیے قرآن اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں صاحب امانت کے حوالے کرو۔
ان تؤد الامانات الی اہلہا، کوئی ذمہ داری اسی شخص کو سونپی جائے جو اس کا اہل ہو، محض رشتے کی بنیاد پر، قرابت کی بنیاد پر، کسی خاندان اور نسل سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر، حاکم طبقہ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے کوئی عزت اور سرفرازی نہ دی جائے، اہلیت کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر کسی کو ذمہ داری دی جائے۔ پھر امانتوں کی ادائیگی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ رازدارانہ باتوں اور مالی امانتوں کی حفاظت کی جائے۔ اگر کوئی امانت ہمارے پاس رکھی گئی ہے تو صاحب امانت کو بغیر کسی حذف و اضافہ کے واپس کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے مکے میں کافروں کے درمیان چھوڑ دیا تھا کہ وہ صاحب امانت کو ان کی امانتیں واپس کر دیں۔ بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کی تکمیل بھی امانت میں شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مسلمانوں انسانوں سے کیے ہوئے تمام وعدوں کا پاس و لحاظ رکھو۔ وعدہ خلافی ایک منافق کی پہچان ہے، مومن کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے صراحت فرمائی کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اذا وعد اخلف، جب بھی وہ وعدہ کرے اس کی خلاف ورزی کرے۔ آخر میں ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے پھر حکم دیا ہے کہ نمازوں کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ہمارے استاذ مولانا عبدالحسیب اصلاحی اب دوران درس کہا کرتے تھے کہ ان تمام نیکیوں کا آغاز نماز سے ہوا اور ان تمام نیکیوں کا خاتمہ نماز پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز خیرات کا سرچشمہ بھی ہے، نیکیوں کا منبع بھی ہے اور تقویٰ کا مصدر بھی ہے۔ نماز ہی سے ساری نیکیاں وجود میں آتی ہیں، نماز نہ ہو تو نیکیوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ نماز سے نیکیوں کی ابتدا ہوتی ہے اور نماز ہی پر نیکیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اہل ایمان کی یہ خوبیاں اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو آج بھی ہم عزت و سرفرازی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، اہل ایمان کی یہ خصوصیات اور مسلمانوں کی یہ اوصاف جو قرآن میں بیان ہوئے، اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے اندر ان اوصاف اور ان خوبیوں کو پیدا کریں تاکہ پھر سے وہ عزت و سرفرازی ہمیں نصیب ہو جس کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار کیا گیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔